نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اپنے پاک کلام قرآن مجید سے جوڑنے کا موقع دیا۔ یا اللہ، یہ محفل تیرے کلام کے لیے ہے، اسے ہمارے لیے باعث نور، باعث ہدایت اور ذریعہ مغفرت بنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے زندہ کر دے، ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین ثم آمین۔ تو آج کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ زویا بھابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جزاک اللہ بھابی بہت بہت۔
اللہ ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور ایک منٹ، لیٹ می شیئر. تو آج کی آیتوں کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کے 57 تک دیکھے تھے، ہے نا. تو سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں اور اس کے نتائج جو تھے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت گہرے سبق ہیں. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک بڑی گستاخی کا ذکر کرتے ہیں، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس بے ادبی ضد کی وجہ سے انہیں ایک تیز آسمانی بجلی صاعقہ جسے کہا جاتا ہے اس نے آ کر پکڑا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت اور قدرت سے ان ہلاک شدہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس عظیم نعمت مطلب دوبارہ زندگی کی قدر کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اس کے باوجود جب بنی اسرائیل صحرا میں تھے تو اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا. اس نے انہیں شدید دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ فراہم کیا، اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہم نے دیکھے تھے کہ آسمان سے من و سلوہ اتارے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے ناشکر کی اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھے تھے کہ بادلوں کا سایہ ان پر ہوتا تھا، کتنی مطلب نعمتیں اللہ تعالیٰ اتار رہے تھے ان پر، ہے نا. اور یہ ہم نے مطلب یہ بھی دیکھے تھے کہ یہ جو من و سلوہ اتر رہی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر جو بادلوں کا سایہ ہو رہا تھا، یہ ساری جو نعمتیں تھی وہ اس وقت اتر رہی تھی جب کہ وہ بنی اسرائیل پہ مطلب انہوں نے کیا کیے تھے، کھلے عام نافرمانی کیے تھے اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے انہیں حکم دیا، داخل ہونے کے لیے کہا، تو انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی اور منع کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس حرام کی گئی، اور وہ صحرائے سینا مطلب تی کی گھاٹی جسے کہا جاتا ہے نا، بھٹکنے والی گھاٹی، اس میں بھٹکتے رہے. اور اتنی بڑی نافرمانی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان پر نزول ہوتا رہا. اور ہم نے دیکھے کہ وہ 40 سال کے دوران ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب آگے کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چونکہ دونوں نبی اس دنیا پر مطلب دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی قیادت کس نے کی؟ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ وہیں پر ہے. 40 سال جو ہے یہ صحرائے سینا میں ہی ہے، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو اس کے بعد ان کے بعد پھر کس نے اس قوم کی رہنمائی کی؟ اور 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو 40 سال تک ارض مقدس ان پر حرام کی گئی تھی، وہ 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ تو آگے دیکھتے ہیں. اب اس کا جو ذکر ہے نا، جو 40 سال کے بعد کیا ہوا، اس کا ذکر ہمیں یہاں پر آگے کی آیت نمبر 58 میں اور 59 میں ملتا ہے. تو اب یہاں پر ہم لوگ پورا واقعہ دیکھتے ہیں پہلے کہ دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک اہم خطبہ دیا. اس خطبے میں انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی اور خلافت کی ذمہ داری ان کے خاص ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو ان کے جانشین تھے، بہت وفادار ساتھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ان کو سونپی جائے گی. اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا، آ رہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی کیوں نہیں بنے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ ہارون علیہ السلام کیوں نبی نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ میوٹ ہے کیا؟ کیوں نبی نہیں بنے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کیوں نبی نہیں بنے؟ جی ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو ان کے ساتھ نہیں، الحمدللہ، لیکن آپ نے کوشش کی. اچھا میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہارون علیہ السلام کی وفات پہلے ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، چونکہ وہ ان کے بڑے بھائی بھی تھے نا. اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے. اب وہ صرف ایک رہنمائی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رہنمائی کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے نبی پیغمبر تھے، جنہیں قوم کی رہنمائی اور ہدایت کا کام سونپا گیا تھا. کسی سسٹر کا نا مائک آن ہے شاید، جس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، ذرا پلیز دھیان دیں. آسما سے ذرا میوٹ آل. ہاں ہو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میوٹ آل کر دے. ہاں وہی ہو نہیں رہا ہے ایسے. ہاں اوکے. تو ہاں اوکے الحمدللہ. تو یوشع بن نون علیہ السلام کو قوم کی رہنمائی. جی ہاں شاید میں میوٹ پہ چلی گئی. اوکے جزاک اللہ. تو یوشع بن نون علیہ السلام کو قوم کی رہنمائی اور ہدایت کا کام سونپا گیا تھا. اب یوشع بن نون علیہ السلام نے نبی بننے کے بعد بنی اسرائیل کو تیار کیا اور انہیں ارض مقدس بیت المقدس یا یروشلم کو فتح کرنے کا حکم دیا. اب دیکھیں سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ کب ہو رہا ہے؟ 40 سال بعد ہو رہا ہے. 40 سال میں جو اللہ تعالیٰ کا انہیں عذاب تھا کہ وہ 40 سال اس میں بھٹکتے رہیں گے، سینا کی وادی میں بھٹکتے رہیں گے. ارض مقدس ان پر حرام کی گئی تھی، اور اسی 40 سال کے دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اور ان کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت ملی. اب آگے یہ 40 سال کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے. اب کیا انہیں حکم ہوا تھا یوشع بن نون علیہ السلام کو کہ یہ جو قوم، یہ نسل جو تھی 40 سال کے بعد ایک نئی نسل تیار ہوئی تھی جو کس کے انڈر تھی، کون ان کی رہنمائی کر رہے تھے؟ ابھی یوشع بن نون علیہ السلام. تو اب انہیں پھر سے کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوا تھا، پہلے بھی کہا گیا تھا، اور وہ لوگ نے کھلے عام نافرمانی کیے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں ہم نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ وہاں کے کچھ قوم تھی، ان سے وہ لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اب ان کو اس قوم کو، یہ جو نئی نسل تھی، ان کو پھر سے حکم ہوا کہ جو ارض مقدس ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یروشلم کو فتح کرنا ہے.
اب یہ وہی شہر تھا نا جس میں داخل ہونے سے کیا ہوا تھا، جیسے میں نے بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انکار کیا گیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کا محاصرہ کیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا یہ جمعہ کے دن پیش آیا تھا، جب شام ہونے لگی اور سورج غروب ہونے والا تھا، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دے تاکہ وہ دوسرا دن مطلب سنیچر کے نکلنے سے پہلے فتح حاصل کرے، کیونکہ سنیچر کا دن جو تھا نا وہ ان کے مطلب بنی اسرائیل کے لیے جنگ کرنا حرام تھا۔ اگر سورج ڈوب جاتا تو انہیں جنگ روکنی پڑتی تھی اور وہ ہار جاتے، اس لیے یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ سورج کو روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج تب تک رکا رہا جب تک کہ انہوں نے شہر کو فتح نہیں کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ اب یہ بھی کتنا بڑا مطلب رحم تھا نا، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا ان کے لیے۔ کتنا بڑا معجزہ، مگر مطلب کہ اگر نیت خالص ہو اور کام اللہ کے لیے ہو تو وقت بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اس میں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ آج کتنے لوگ ہیں نا جو وقت کا بہانہ دیتے ہیں جبکہ وقت نکال سکتے ہیں، کیونکہ اننیسیسری چیزیں کرنے کے لیے تو وقت ہوتا ہے نا ان کے پاس، ہاں بھرپور وقت ہوتا ہے، پر دین کی بات آتے ہی وقت نہیں کہتے نا، کیونکہ یہ دل دنیا سے جو لگا ہے، جس کا دل اللہ سے جڑتا ہے وہ انشاءاللہ کہتا ہے انشاءاللہ میں وقت نکالوں گی۔ تو دیکھنا ہے ہمیں کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارے اپنے ایسا تو نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھانا ہے، انہیں کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے وہ قرآن کلاس آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت بھی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، تو بس کوشش کرنی ہے ہمیں، ہاں خود کو بھی بدلنا ہے اور اپنوں کے لیے بھی محنتیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھو یہاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا نے کائنات کا نظام روک دیا۔ اب یہ ہمیں یہاں یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے یہاں سے کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا یقین کہ اللہ ان کی مدد کرے گا ہمیں سکھاتا ہے کہ یقین اور توکل انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اب آگے کا جو واقعہ ہے، یہ فتح حاصل ہونے کے بعد کا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں اس کا ذکر جو ہے ہمیں آیت نمبر 58 اور 59 میں ملتا ہے۔ تو آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، آیت نمبر 58۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والے کو اور زیادہ دیں گے۔ اب یہ آیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی ایک بہت اہم موڑ کو بیان کرتی ہے، جب ان کی 40 سال کی صحرائی جو گردانی تھی، مطلب کہ ان کا 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا صحرائے تی میں ختم ہو گیا تھا، ختم ہونے والا تھا۔ اس دوران ان کی وہ نسل جو مصر سے غلامی کے داغ لے آئی تھی اور جس نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا، وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب ایک نئی نسل تیار تھی جو صحرا میں پلی بڑھی تھی،
اور غلامی کی کمزوریوں سے پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نئی قوم کو، اس نئی نسل کو ایک عظیم نعمت عطا کرنے کا ارادہ کیا اور اس شہر پر انہیں فتح دی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب کون سی بستی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اب کچھ روایتوں میں آتا ہے اسے اریحا جیریکو بھی کہا گیا ہے، جو فلسطین میں واقع ہے، ایک بہت پرانا مشہور شہر ہے جو ویسٹ بینک میں آتا ہے۔ مطلب دیکھو میں نے بتائی تھی نا کہ فلسطین کی جو حصہ ہے، مطلب ابھی جو ہمیں دکھتا ہے فلسطین کا حصہ ویسٹ بینک میں، ہاں وہ وہاں مغربی کنارے میں یہ شہر واقع ہے، جو ایک بہت ہی زرخیز مطلب فرٹائل زمین تھی، مطلب ایسی زمین جو ایک دم نرم، نمی والی اور پیداوار کے لیے بہترین تھی۔ اس علاقے کی جو زرخیزی تھی، مطلب یہ فرٹیلیٹی کی وجہ سے کیا ہوا، کھجور اور زیتون جو تھا نا اور دوسری فصلیں یہ آسانی سے اگاتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شہر ایک مضبوط اور محفوظ قلعہ بند شہر تھا۔ اس کی دیواریں بھی بہت بڑی، اونچی اور موٹی تھی، جو اس دشمنوں کے حملے مطلب انہیں بچاتی تھی۔ لیکن شہر کی آبادی جو تھی نا وہ شرک اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگ پیغمبروں کی نافرمانی بھی کرتے تھے، اور اریحا کا جو ماحول تھا وہ ظلم اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس شہر کو فتح کرے تاکہ برکت والی زمین پر نیک اور صالحہ قوم آباد ہو اور وہ خوب فائدہ اٹھائیں اس سرزمین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جہاں سے چاہو خوب فراغت سے کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی۔ روغدن کا مطلب ہے فراغت، کشادگی اور آسانی سے، یعنی وہاں انہیں ہر طرح کی حلال اور پاکیزہ خوراک جو تھی وہ میسر ہونے والی تھی۔ اب یہ صحرا کی تنگی اور منوسلوا جیسی ایک ہی خوراک کی جو مطلب وہی کھا کرنا، یہ ایک بڑی آسانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام بھی تھا ان لوگ کے لیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب دیکھو سجدہ کرتے ہوئے مطلب یہاں صرف زمین پر، جیسے کہ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی جو ہے وہ فورہیڈ جو ہے وہ زمین پر رکھتے ہیں، ویسا نہیں اس کا مطلب ہے، بلکہ انتہائی عاجزی، انصاری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل فرما برداری کا اظہار کرنا۔ یہ حکم جو ہے مطلب تھا وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر، مطلب کون سی فتح انہیں جو حاصل ہوئی اور اس کے بعد میں جو بستی میں داخلہ ان کا ہونے والا تھا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ حکم انہیں تکبر اور غرور سے بچنے کی نصیحت دے رہا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فتح انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے ہمیں، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سواری کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو انتہائی عاجزی اور شکر گزاری کو ظاہر کر رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک ونر کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہو،
بلکہ یہ ہے کہ اختیار پا کر تم عاجز رہو۔ فتح مکے کے دن جب سب نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، سب دشمن مغلوب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھمنڈ سے چلے، نہ بدلے کی آگ میں، بلکہ سر جھکا کر عاجزی اور شکر کے ساتھ داخل ہوئے۔ اور یہی انسانی عظمت کی پہچان ہے، عاجزی، نرمی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا۔ اب آگے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطۃ، مطلب کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اب حطۃ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دے یا ہماری خطاؤں کو جھاڑ دے۔ اب یہ جو تھا، یہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرنے کا ایک خاص کلمہ تھا، لفظ تھا، جو انہیں اس مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت کہنا تھا۔ لیکن مطلب ایسا تھا کہ اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کرنے کا معنی تھا، مفہوم تھا۔ اور یہ حکم جو تھا، یہ انہیں اپنی پچھلی نسل کی نافرمانیوں، خاص طور پر ارض مقدس میں داخل ہونے سے جو ان کی پہلی جو نسل تھی، انہوں نے انکار کیا تھا، اور اپنی ذاتی خطاؤں سے بھی انہیں پاک کا ایک موقع تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ دیکھو نا، کتنا اللہ کی معجزوں پہ معجزے ہی دیکھتے آ رہے تھے۔ ہاں، اور ابھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا بس اس کا حکم ماننا تھا اور داخل ہونا تھا عاجزی کے ساتھ، اور زبان سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ لیکن دیکھو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم تمہارے مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیکھو کیا انہیں بتا رہے کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے مطلب حکم کو مانتے ہیں یا پابندی کرتے ہیں، ہاں، اور عاجزی سے اگر داخل ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہوئے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اور کیا بتا رہے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے اضافی انعام، ہاں، مطلب نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو بہترین طریقے سے بجا لاتے ہیں، یعنی احسان کرنے والے ہوں، مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرے کہ اللہ اپنی رحمت اور ثواب میں انہیں زیادہ اضافہ کریں گے۔ تو یہ نیکی کرنے والوں کے لیے ایک اضافی انعام تھا اور فضل کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اب آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں جس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا اللہ کے حکم کی اطاعت کی، کیا انہوں نے وہی کہا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب آگے کی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 59 کی طرف۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مطلب ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو ان ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا انہیں؟ ہاں، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کیا کہو؟ حطۃ کہو، ہمارے گناہ معاف کر دے۔
لیکن بنی اسرائیل کے ظالم لوگوں نے اس حکم کی بے حرمتی کی اور اسے بدل دیا انہوں نے، اور عاجزی کے بجائے تکبر اور مذاق کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہمیں ملتا ہے، مطلب یہ وضاحت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل اور حطتن کہیں، لیکن انہوں نے حکم بدل کر حطتن حبتن فی شرہ یعنی ہنتتن، یا کچھ روایت میں آتا ہے ہنتتن کہا، مطلب وہ ہنتتن کو ہنتتن مطلب تھوڑا سا انہوں نے بدل دیا اس بات کو، سیم مطلب ورڈ تو سیم لگ رہا تھا لیکن معنی اس کی الگ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ابھی کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کا مطلب تھا ہمیں گیہوں چاہیے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ مطلب کیا یعنی گیہوں میں دانے میں ہے، گیہوں دانے میں ہے یا دانا بال کے اندر ہونا چاہیے، ایسا کچھ اس کا میننگ لیا جاتا ہے، مطلب کچھ بھی بات جیسے۔ اور پھر وہ لوگ کیا کیے، اپنے رانوں پر مطلب رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئی، مطلب یعنی کہ عاجزی کے بجائے تکبر سے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحفتل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے حطتن کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس دروازے کی مثال دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی یاد دہانی مطلب ہمیں کروا رہے ہیں کہ کروائی کہ اللہ کا ہر حکم ادب اور سنجیدگی سیریسلی ہمیں اور عاجزی سے ماننا لازم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا مگر انہوں نے اسے مذاق بنا دیا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، یہ اور کیوں حوالہ دیا؟ تاکہ صحابہ اور بعد کے جو مسلمان یہ سمجھ سکے کہ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ مطلب کس کا حوالہ دیا تھا؟ یہ جو ہم ابھی آیت پڑھ رہے ہیں نا 59، اس کا حوالہ دیا تھا جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، وہاں پر جو بتا رہے تھے نا کہ یہاں پر مطلب اسی دروازے کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ وہاں پہ صرف معلومات دینا نہیں تھا بلکہ قرآنی ہدایت کو زندہ مثال کے ساتھ دل میں اتار دینا تھا۔ اب جیسے کہ انہوں نے ضد کی، بے ادبی کی اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آیت کے حوالے سے سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ عذاب طاعون پلیگ کے ساتھ جو نا کچھ سالوں پہلے اپنے یہاں پر بھی آئی تھی، تو پلیگ کی صورت میں جو عذاب تھا وہ نازل ہوا جس نے ان میں سے بہت لوگوں کو مطلب تاریخ میں آتا ہے کہ 24,000 مرد اور عورتیں ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ عذاب جو تھا یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکامات کی سرے عام خلاف ورزی کرنا اور اس کی حدود کو توڑ دینے کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تو انہوں نے کی تھی۔ اور بائبل اور مطلب باقی تاریخ میں آتا ہے کہ
کہ یہ لوگ نا پھر بعد میں جا کے مشرکانہ جو قربانیاں ہیں اس میں شریک ہو گئے. ہاں پھر بعد میں دیوتاؤں کی پرستش میں بھی وہ لوگ ملوث ہو گئے تھے. ہاں تو اس طرح سے ایک منٹ سسٹر. تو یہی وجہ تھی کہ ان پر کیا ہوا، عذاب نازل ہوا. تو اب دیکھو یہاں پر کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، عاجزی اور انکساری. ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھو نا بار بار لگاتار آیتوں میں ہم لوگ شکر گزاری دیکھ رہے ہیں، ہے نا، تاکہ کامیابی اور فتح کے وقت مطلب اس وقت بھی ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، تکبر سے بچنا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ تکبر اور بے ادبی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کے بعد دوسرا ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے پوائنٹ کہ توبہ، استغفار، اطاعت اور فرما برداری، گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا ہر حال میں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل اطاعت ہی کامیابی اور اللہ کی رضا کی کنجی ہے، چابی ہے. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ہمیشہ بہترین اجر فرماتے. اس کے بعد تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر کسی تبدیلی کی، مذاق یا بے حرمتی کے پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کے احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنا اور ان کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے. جب انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے نا تو وہ دراصل اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے برے انجام کا جو ہے ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. اب دیکھو میری بہنوں، آج ہمارا بھی تو حال یہی ہے نا. ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے سجدہ کرنے کا. سجدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانا، دل جھکانا، عاجز ہونا، نادم ہونا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا. جب ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مطلب کہ تار جیسی جڑ جاتی ہے اور شروع ہوتی ہے باتیں جو ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے بادشاہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے بادشاہ، بے شک تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کی تمام شکر اللہ تیرے ہی لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ہی بادشاہ ہے قیامت کے دن کا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ جو غضب نازل ہوا نا، جن کے بارے میں ہم اب جان رہے ہیں، بنی اسرائیل، اس کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھو ہم نماز میں کیا بول رہے ہیں، دیکھو ہاں، اور جو گمراہ ہوئے. اب غور کرنا ہے ہمیں پوری بات جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. ہاں یہ کیا ہے یہ نماز میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی.
جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ ایک مکالمہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اللہ کی تعریف جو اللہ کے لیے ہے، دوسرا حصہ ہدایت کی دعا ہے، یہ بندے کے لیے ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قبول کر لے گا۔ دوسرا حصہ بندے کے مطلب اللہ اور بندے کے درمیان، آخری حصہ جو ہے وہ ہدایت کی دعا ہے جو بندے کے لیے ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسے قبول کرے گا۔ اب سوچ کر دیکھو میری بہنوں، سوچ کر دیکھو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے نا کتنی اہم ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں ایموشنز، سیریسنس، ندامت، دل کی گہرائی، عاجزی، ہاں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پر جب ہم کسی آفیسر کے سامنے جاتے ہیں، مجھے یاد ہے وہ پل جب میں اسکول میں تھی اور ہمارے پرنسپل جو تھے وہ مطلب اتنے اسٹرکٹ تھے، وہ خاص کر چھٹیوں کو لے کر، اور ہم لوگ جب مطلب چھٹی لینا، حالانکہ ہمارے یہاں پر سی ایل ہے، ہاں کیجول لیوز ہوتے تھے، ہمارے حق کے لیوز ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ لینا بولے نا تو ہم کو بہت ٹینشن آ جاتا تھا کہ ارے باپ رے میں کیسے جاؤں، کیسے ان کو منواؤں۔ ہاں تو کیا مطلب ہم جب کسی کو، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں چھٹی چاہیے نا تو میں جب جاتی تھی تو ایک تو ٹینشن رہتا تھا، اور پھر بعد میں ہم کس طرح ایک دم سے ان کو مطلب بہت بڑے اس سے ہم لوگ عاجزی سے بات رکھتے تھے ان کے سامنے، اور پھر تب وہ قبول کرتے تھے۔ تو مطلب یہ دنیا کے لوگوں کو کتنا ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے نا، ہاں تو سوچو کہ اگر ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے اس طرح ایک طرح سے اتنی عاجزی اختیار کر سکتے ہیں، ہاں تو ہمارے رب کے سامنے کیا ہونا چاہیے، کیسا ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ہاں کیسی ہماری مطلب کیا ہماری اس وقت کس طرح ہمارا جو ہمارے یہ ہے کیا بولیں گے اس کو، ہمارے جیسچر، ہمارے پوسچر، اور ہمارے آواز میں نمی، ہاں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نا۔ پر آج ہماری نمازیں جو ہے نا میری بہنوں ایموشن لیس ہو گئی، کوئی ندامت نہیں، کوئی شکر گزاری کا جذبہ نہیں، کوئی دل کی گہرائی نہیں، بس کب شروع ہوتی ہے کب ختم، کیا پڑھے، کیا اللہ سے بات کیے، کیا بات ہوئی، کچھ احساس ہی نہیں، کچھ پتا نہیں کہ کیا ملاقات یہ سکسیسفل رہی بھی یا نہیں، جس کو راضی کرنا تھا کیا وہ رب راضی ہوا بھی نہیں۔ یہ جو ملاقات ہے نا یہ عام نہیں ہے، عام نہیں ہے میری بہنوں، عام بالکل نہیں ہے، یہ اتنی اسپیشل ملاقات ہوتی ہے نا کہ اس سے اسپیشل کوئی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی سب سے اسپیشل ملاقات، اور وہ بھی پتہ ہے جو سبھی کو نصیب نہیں ہوتی، سبھی کو موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ہر بار جب بھی نماز کو کھڑے رہیں گے یہ جذبات ہو کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا ہے، تجھ سے اسپیشل ملاقات کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
ہر سجدے کو محسوس کرنا ہے کہ مجھے کیا ملا ہے آخر. یہ وہ پل ہے جسے بہترین پل کوئی ہو ہی نہیں سکتے. یہ یہ وہ پل ہے جب میں میرے رب سے ملاقات کرتی ہوں، اسے بات کرتی ہوں، اپنا حال دل اسے سناتی ہوں، اور وہ سنتا بھی ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنی قربت عطا کرتا ہے. اور اسی طرح میرا سارا بوجھ، ساری تھکان نکل جاتی ہے اور دل کو بے حد سکون عطا ہوتا ہے. اور اگر ہماری ہر نماز، ہر ملاقات، میرے رب سے کی گئی ہر ملاقات ایسی ہی ہو تو آہستہ آہستہ یہ محبت بڑھتی جاتی ہے اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اور پھر باتوں میں نرمی، کردار میں نرمی، کچھ الگ ہی بن جاتے ہیں ہم. نہ کبھی سوچا، نہ کبھی لگا کہ ہم ایسے بدلیں گے. یہ اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے. تو خوب خوب اچھی نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے میری بہنوں. ہر نماز ایک اسپیشل ملاقات سمجھ کر ادا کرنی ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ہر نماز اسپیشل اور ہر ملاقات ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اپنے رب کو خوب راضی کرنے والے ہم بن جائیں جیسے کہ اس کا حق ہے. اللہ ہماری نمازوں کو تو قبول کر. آمین آمین ثم آمین. جو دیکھو نا میری بہنوں، جو بالکل نماز ادا نہیں کرتے نا، تو سوچو کہ وہ کیا کھو رہے ہیں، کیا اپنی زندگی میں کتنی قیمتی چیز کی موقع انہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اسے راضی کرنے کا. ہاں، تو یہ کتنا بڑا موقع کھو رہے اور کس طرح اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا رہے ہیں خود کو. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. جتنی زندگی ہے اتنے ہی موقع ہے ہمارے پاس اس ملاقات کی. ایک بھی موقع گنوانا نہیں ہمیں، کیونکہ اس ملاقات کا جو کنیکشن ہے نا، وہ اس ملاقات سے ہے جو سب سے بڑی ملاقات ہوگی. آج اگر ہم ان ملاقات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے نا، کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، تو پھر ہم نے بھی اس ملاقات کا تصور نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے اس تصور کو کہ ہاں قیامت کے دن یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، ہاں یہ سب بھول جانا ہے. ہاں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے ہمیں. پوری کوشش کرنی ہے، اس بات کا احساس کرنا ہے کہ مجھے بہت اسپیشل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. تو آج سے ہم سب انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے اور بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہنے والے بن جائیں گے. جب تک میں نے بتائی نا بہنوں، ہم پریکٹیکلی نہیں کرتے کچھ چیزیں، وہ نہیں ہوتی. کوشش کرنی ہے ان باتوں کو اپنے دماغ میں لانا ہے کہ یہ میری ملاقات ہے اللہ سے. ہاں، یہ میری ملاقات ہے اللہ سے اور یہ ملاقات میری بہترین ہونی چاہیے. میں ہر جو بھی الفاظ میں پڑھوں نماز میں، وہ میں پورے کنسنٹریشن سے پڑھوں. اس کے لیے خاص ضروری ہے نا کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نا، یہ ہماری سمجھ میں آئے. اس لیے کوشش کرنے کی سورہ فاتحہ کا مطلب جو ہے وہ یاد کریں ہم، تاکہ سمجھے تو ہم کیا بول رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، کیا بات ہو رہی ہے ہماری. جب سمجھے کہ تو وہ عاجزی آ جائے گی ہم میں، ہے نا، وہ ایموشنز آ جائیں گے کہ ہم اپنے رب سے آخر کیا بول رہے، کیا مانگ رہے اس سے. تو اسی لیے ہمیں یاد کرنا ہے. پوری نماز کے جو معنی ہے، جو ہم شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں، وہ سب ہمیں اچھے سے یاد کرنی ہے اس کے معنی کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا، بہت نماز میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ، خشوع اور خضوع آ جائے گی. اور یہ جو میں نے بتائی نا کہ یہ ہمیشہ ہر ٹائم نماز کو جائیں گے نا،
یہی خیال کرنا ہے کہ ہاں یہ میری ملاقات ہے میرے رب سے اور مجھے اسے بہترین بنانا ہے. اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ یہ اس کو مطلب یہ نماز کو ہے نا میں پوری نماز میں کنسنٹریشن کر سکوں اور مجھے میری نماز میں تو خشوع اور خضوع عطا کر. بہت دل سے پڑھنا ہے ہمیں, بہت دل لگا کر اس میں مطلب نا سب سے پہلا ابھی جو ہمیں کام کرنا ہے نا اپنے بدلاؤ کے لیے تو نمازوں پر زور لگانا ہے ہمارے کہ بس مجھے نماز میری اب بہتر کرنی, کیونکہ دیکھو نماز اگر بہتر ہوئی نا تو سب آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا, سب آہستہ آہستہ مطلب ہمیں خود کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ہم بدلے, ہاں, اور کس طرح سے ہر چیز بدل گئی, ہاں, اور کس طرح سے ہمارا رویہ بدل گیا, ہمارا کیریکٹر بدل گیا. تو بس یہ جو کنیکشن ہے نا اللہ سے ہوتا ہے 5 وقت کا, یہ گولڈن اپورچونٹی ہمارے پاس, گولڈن اپورچونٹی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. اب دیکھو نا کتنے لوگ اس سے محروم ہیں, کتنے لوگ. تو آج جو بھی میرے سسٹر سن رہے ہیں ہم سب مل کے کوشش کریں گے. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں نا, میری بھی یہی چاہت رہتی ہے کہ میں اور اس میں پرفیکشن لاؤں. ہاں, میں کوشش کرتی ہوں پریکٹیکلی کرنے کی, پھر آپ کو بتاتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہاں ابھی میں بتائی ہوں نا میری اس میں اور اچھا مطلب اور اچھا مجھے کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے. تو یہ بھی پریکٹیکل کا طریقہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کسی اور کو بتائیں گے, جیسے اپنوں کو بتائیں گے کہ ہاں ہمیں, تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اب دوسرے کو بتایا تو مجھے بھی تو اس طرح کی مضبوطی لانی ہے میرے ان سب چیزوں میں, ہاں, تو ہم اور مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہمیں کرنا ہے, بہت بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز بہترین کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, تو یہاں تک جو بھی بتایا گیا کیا میری بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ میوٹ ہے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اور ہاں, اور ایک بات میں نے شاید پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک نماز کے بارے میں اور ایک بات بتاؤں گی کہ جیسے کہ میں نے بتائی نا ہم کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑا لمبے سجدے کرنے, اس سے بھی نا بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نا سکون پائیں. مطلب نا جیسے ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ تو ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارا مائنڈ, ہاں, وہ ڈسٹربنس سے تھوڑا سا کنسنٹریشن لانے کے لیے نا خود کو, اور جب ہم سجدے کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ایک ہی طرف ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے مطلب ہمارا دیکھو ایسا ہوتا ہے نا سائنٹیفکلی بھی بتایا جاتا ہے کانسنٹریشن کے لیے کوئی ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے اور اس پہ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ انسان کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نا یہ سائنٹیفکلی ہے کہ ہم سجدے کی طرف جب دیکھتے ہیں نا تو ایک ہی جگہ پر اور پورا ہم سٹیبل ہو جائیں ایک دم پورے شانت, تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے نا, اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے اس سے بھی. ہاں, میں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہوں, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں میری بہنوں کو بھی بتاؤں, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ہاں, جیسے بھی ہم نے ابھی کانسنٹریٹ کیے ہر رکن کو, ہمیں دیکھو ماشاءاللہ بہت سسٹر کرتے بھی ہوں گے, میں ایسا نہیں کرتی, پر میں ابھی سب کو یہ کر کے بول رہی ہوں کہ اس میں کچھ سسٹر ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں وہ جانیں, ہاں, اس لیے میں بتاتی ہوں. تو بس ہمیں کیا کرنا ہے, کانسنٹریٹ جب ہم کریں گے نا تو اپنے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس پہ ہم کو کانسنٹریٹ کرتے جانا, اور سکون سے سجدے میں بھی جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ خیال آتے واپس سے, جب تک وہ ہم کانسنٹریٹ نہیں ہوتے اس کو تھوڑا سا اپنی باڈی کو تھوڑا سا اسٹیبل کرنا ہے ہمیں, اور پھر دھیان دینا ہے. اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو دل سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں نا وہ ایک دم دل سے محسوس ہونا چاہیے, تو اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں یہ, لیکن بہت کام کرتے ہیں, بہت فائدہ ہوتا ہے ان کا نماز کو مطلب نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں. اوکے, تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے سب. اب آگے کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 60 میں. تو جسٹ مجھے یہ یہاں بتانا تھا کہ یہ جو نماز آج مطلب ہمیں جو موقع ملا ہے نماز ادا کرنے کا, تو یہ بھی جیسے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا سجدہ کرو, آج یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. تو ہمیں بھی یہ نماز کو معمولی نہیں سمجھنا ہے, اس میں وہ ویسے ہی عاجز ہے, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ جو آیت ہمیں بتا رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو.
اور یہی بات ابھی ہمارے لیے یہاں اس میں آتی ہے کہ ہم نماز میں بھی یہ بھی تو ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا یہاں پر بھی. ہاں عاجزی اختیار کرنا ہے سجدے کا مطلب. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے حساب سے مطلب ابھی کے حساب سے ہمیں سوچنی ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں تو یہ باتیں ہمیں اچھے سے سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں میں اپنے جو ہم سجدے کر رہے ہیں اس میں عاجزی اختیار کرنی ہے. اوکے انشاءاللہ. تو آتے ہیں آگے کی طرف، آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 60. تو دیکھو آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جسے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا. اور ہم نے کہہ دیا، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اب اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے صحرائے تی میں لے جا رہے ہیں. ابھی یہاں تک جو ہماری بات ہوئی 58 اور 59 میں وہ کون سی تھی؟ وہ 40 سال کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا کہ وہ مطلب شہر میں ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ پھر سے، وہ بات کی بات ہے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے کہا لے جا رہے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام موجود تھے اس وقت کی بات ہے یہ، کہ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آیتوں میں کی تھی کہ اس آیت کے ذریعے ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں صحرائے تی میں مطلب صحرائے سینا میں واپس سے لے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اب یہ واقعہ بنی اسرائیل کے جیسے کہ میں نے بتائی کہ وہ 40 سال کی ان وادیوں میں بھٹکنے کے دوران تھا وہ پیش آیا تھا صحرائے سینا میں. اب ایک جو یہ جو تھی نا صحرائے سینا جو تھی یہ خشک اور بے آب و دانہ کہتے ہیں اسے، مطلب کہ واٹر لیس علاقہ تھا جہاں پانی کی شدت سے کمی تھی. اس کے بعد بنی اسرائیل جو تھے اب ان کو پانی کی ضرورت تھی، جو مصر سے نکل کر آئے تھے، ہاں انہیں پانی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور بنی اسرائیل کی ضرورت کے جواب میں انہیں ایک خاص پتھر پر اپنی لاٹھی مارنے کا حکم دیا. اب یہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے معجزے کا ذریعہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے 12 چشمے پھوٹے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری گئی اسے حیرت انگیز طور پر پانی کے 12 چشمے پھوٹے. یہ اللہ کی بے انتہا قدرت کی نشانی تھی کہ ایک بے جان پتھر سے زندگی بخش پانی نکل آیا. ہاں جو کہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں جو تھے وہ ڈیوائڈ تھے، مطلب تقسیم تھے. ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ نکلا تاکہ پانی پر کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہر قبیلہ آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر سکے. اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر جو تھا نا یہ بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا. ہاں اور جہاں وہ اترتے تھے وہاں پہ رکھ دیتے تھے اور آسا کا جو ضرب ہے وہ لگاتے تھے. ہاں تو اس میں سے نہریں نکلتی تھی. پھر اس کے بعد میں جب کوچ کرتے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ پتھر کو اٹھا لیتے تھے اور پھر وہ نہریں جو تھی وہ بند ہو جاتی تھی اور پھر وہ اپنے پتھر کو ساتھ رکھ لیتے تھے اور پھر جب دوسری جگہ جاتے تھے تو پھر وہی مطلب اسی طرح سے وہ پانی اس میں سے نکالتے تھے. تو ایسے کچھ روایتوں میں ملتا ہے واللہ اعلم. اس کے بعد یہاں پر دیکھو ابھی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام اور اس کا عدل، اس کا جسٹس دیکھو یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قبیلے کو معلوم تھا کہ مطلب ان کے پانی پینے کا حصہ کون سا ہے، جس سے کیا ہوا ڈسپلین میں
آسانی پیدا ہوئی. مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ڈسپلین پسند ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے شرارت نہ کرو. اب دیکھو یہاں پر نا یہ سوال آتا ہے کہ کیا پانی کا یہ مطلب پانی نکلنا اس پتھر سے یہ کب واقعہ ہوا تھا؟ من و سلوہ اترنے کے بعد یا پہلے؟ تو ابھی یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو، ہے نا. کھاؤ اور پیو، اس کے پہلے ایک بار ذکر آیا تھا صرف کھاؤ تھا، مطلب اس وقت تک پانی جاری نہیں ہوا تھا. اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ کھاؤ اور پیو. مطلب مطلب یہ جو پانی کا جو یہ ہوا نا واقعہ، اس وقت تک کیا ہوا؟ اس سے پہلے من و سلوہ ان پر اترتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مطلب یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ اور پیو. ہاں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو مطلب پانی ہے اور اس کے ساتھ من و سلوہ جس کا ذکر ہم نے کیا کیے پچھلی آیت میں کیے، ہاں سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے اور انہیں اس پر ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ انہیں ایک حکم دیا گیا کہ زمین میں فساد، مسچیف، کرپشن نہ پھیلائیں. مفسدین کا ورڈ آتا ہے، مفسدین کا مطلب ہے فساد پھیلانے والے. اب یہ جو تھا یہ ان کی پچھلی جو نافرمانیاں تھی اور آگے آنے والی جو شرارتیں تھی ان کی طرف اشارہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اپنی زندگی کو امن اور انصاف کے ساتھ گزاریں. اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 61 پر آتے ہیں. آیت نمبر 61 میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا، ایک منٹ مجھے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اب من سلوہ جیسی بہترین اور محنت کے بغیر ملنے والی غذا کے باوجود دیکھو ابھی یہاں پر بنی اسرائیل نے یہاں ناشکری کی. اب کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا کھا کر نہ اکتا گئے تھے. ان کی زبانیں جو تھی ہاں وہ چٹکارے والی غذا مانگ رہی تھی ابھی. تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگا ہوا ساگ، ککڑی، گیہوں. اب یہاں پہ جو مطلب ہے نا گیہوں، کچھ روایتوں میں گیہوں آتا ہے، کچھ اس میں لہسن، پر کافی مطلب زیادہ اس میں ہمیں لہسن ملتا ہے. مسور اور پیاز نکال دیں. مطلب دیکھو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین سے اگنے والی عام چیزوں کا مطالبہ کیا. ہاں اب یہ جو ککڑی ہے، لہسن ہے، ہاں مسور ہے، پیاز ہے، وہ غذائیں تھیں جو وہ مصر میں کھاتے تھے. اب دیکھو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہترین چیز کے بدلے ادنا چیز مطلب کم درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی غلطی کا احساس دلایا. انہوں نے من و سلوہ کو بہتر مطلب خیر قرار دیا کیونکہ وہ آسمانی، پاکیزہ اور بنا محنت کی ملنے والی غذا تھی. جبکہ زمین سے اگنے والی چیزیں ادنا مطلب کم درجے کی تھی کیونکہ انہیں محنت سے حاصل کرنا پڑتا تھا اور وہ من و سلوہ جتنی پاکیزہ نہیں تھی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم نے مانگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں تو انہیں کسی شہر میں جا کر رہنا ہوگا جہاں وہ محنت کریں گے، اپنی پسند کی جو غذائیں ہیں یہ حاصل کر سکیں گے. اب یہ ایک طرح سے انہیں ان کی نا شکری کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت کو چھوڑ کر عام چیزوں کی طلب کر رہے تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھو ان پر
ذلت اور مفلسی جو تھی وہ مسلط کی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اب یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب مطلب یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں اور کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ اب سزا کی وجہ دیکھو یہاں پر یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، ہاں یہاں پر اس کے ریزن بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ریزن ہے وہ؟ تو پہلا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، مطلب یہ جو ان پر عذاب نازل ہوئے اس کا پہلا یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا وہ لوگ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ان کے سامنے رکھی تھی نا، من سلوا کا اترنا، 12 چشموں کا پھوٹنا، سمندر کا چیرنا، ہاں انہی سبھی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد میں دوسرا ہے کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ جو تھی نا یہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کسی بغیر غلطی کے قتل کرتے تھے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کو کیا کہتے ہیں، یہودیوں نے ان پر جھوٹے الزام لگائے تھے، اور جب وہ درخت میں داخل ہوئے تھے اسی دوران انہوں نے ان کا قتل کر دیا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نے ایک قتل کیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے حرام نکاح کو حلال ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت اشعیاء علیہ السلام بھی آتا ہے، یہ بھی ایک نبی تھے جنہیں قوم نے مطلب جھٹلایا اور ان پر ظلم کیا۔ اس کے بعد میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، زندان میں ڈالا گیا تھا، ان پر بہت تشدد کیا گیا، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ انہیں قتل بھی کیا گیا۔ تو اس طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اللہ کے حکموں کی، اسوا جسے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ حد سے بڑھنا، یعتدون، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دیتے تھے اور ظلم میں زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ اب ان کو یہ جو سزا تھی نا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ ہم بھی تو مسلمان قوم ہیں، ہمیں بھی تو ایک مشن ملا نا، لیکن ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا میرے بہن۔ جو ذلت اور کیا کہتے اسے، مسکینیت ہمارا یہ جو مقدر بنی، آج دیکھو مسلمان قوم ہو کر بھی ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون اور عدل ہے کہ مطلب سب کے لیے ہے، سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کے ان بد اعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا، آج وہ ہمارا بھی حشر ہو رہا ہے۔ دیکھو نا مسلمان کتنے لوگ گمراہی میں ہیں، اللہ اکبر، دین کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے، قرآن پڑھنے سے بولتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں گے، پر وہ ایسے گمراہ ہو رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہا۔ تو کتنے گہرے سبق ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں، کتنے گہرے سبق، ہاں، جو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، عمل میں لانے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کر یہ دعوت کا کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اتنا ہم لوگوں تک یہ دین کو پھیلائیں۔
دین کی باتیں پہنچائیں. ایک آیت بھی زندگی بدل سکتی ہے. میں بتاتی ہوں نا، میں جب اس مطلب کلاس سے جڑی، الحمدللہ کلاسز سے، میری بیٹی اسکول جاتی تھی نا، وہ ایک لیڈی تھی جو وین چلاتی تھی، اور وہ وین والے نا، مطلب ان کا گروپ، ہمارا گروپ تھا جیسے پیرنٹ گروپ تھا اور ان کا، تو اس میں نا انہوں نے، وہ ہمیشہ ڈالتے رہتے تھے لنک، انہوں نے یہ لنک ڈالی تھی الحمدللہ کلاسز کی، اور میں نے اٹینڈ کی وہ کلاس. مجھے اتنا پسند آیا الحمدللہ کہ میں جوائن ہو گئی. اس کے بعد میں سنتی تھی، خاص کر پہلے مبین باجی کی جو کلاسیں ہوئیں گی میں اٹینڈ کرتی تھی. اس کے بعد میں پھر ایسا ایسا کیا ہوا، میں جب یہاں آئی تو اسکول میں مطلب میں تھی، اس وجہ سے مجھے ملتا تھا نہیں وہ ٹائم، اور پھر میں عامرہ باجی کی مطلب سنتی تھی. پھر میں نے جاب لیفٹ کی، جب میں گھر میں تھی تو پھر مجھے اور موقع ملا. ہاں، اور میں بتاتی ہوں کہ میری اتنی لائف مطلب 360 ڈگری میری لائف چینج ہو گئی. 360 ڈگری میں کہوں گی. پہلے سے نمازیں تو تھی، سب تھا، لیکن قرآن سے جب میں جڑی نا، قرآن تفسیر کلاسز سے، تب سے جو میری لائف بدلی، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں. میں خود کو، مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میں کتنی بدل گئی. بس اللہ جو بھی ہم کرے، بس اللہ قبول کرے. تو دیکھو نا، مجھے یہاں یہ بولنا ہے کہ ایک وہ لنک، ہاں، اس لنک نے میری زندگی بدل دی. تو سوچو نا، ایسا کتنے لوگ، ابھی وہ جنہوں نے لنک شیئر کی تھی، وہ کتنا بیٹھے بیٹھے ثواب کما رہے ہیں نا. جو بھی میں کر رہی ہوں وہ بے شک انہیں بھی اس کا ثواب ملے گا، ہے نا. ہاں، جو بھی ہم کر رہے ہوں. اور اس کے بعد اسی طرح کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا ہم اس کو، مطلب یہ جو اپنا الحمدللہ کلاسز کی جو لنک ہے وہ شیئر کریں انشاءاللہ، اور لوگوں تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا ذریعہ ہم بنے، اور ہم یہ اپنے لیے سب کے جاریہ بنا کے جائیں اپنے لیے، ہے نا. انشاءاللہ تو پوری کوشش کریں گے. اور دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے کہ بس اللہ ہمیں صبر عطا فرما، کہ جب ہم آزمائشوں میں ہوں اور ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرما. یا رب ہمارے قدم حق پر جمائے رکھ جب ہم دین کے راستے پر چلیں. اے اللہ ہمیں ہر باطل قوت کے خلاف مدد عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین رکھنے والا سچا ایمان عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو توکل اور تسلیم اور رضا سے بھر دے. اے اللہ ہمیں اپنے مطلب ان لوگوں میں شامل کر اللہ جنہیں تو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر مطمئن کرتا ہے. اے اللہ ہمیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ایمان عطا فرما. اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے ایمان کو یقین میں بدل دے. اے اللہ ہمیں دکھا، سمجھا اور عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں. اے اللہ ہماری نمازوں میں خوب خوب خوشی اور خضوع عطا کر. اللہ ہر ملاقات کو تو اسپیشل بنا، ہماری ہر ملاقات اسپیشل ہو، اور ہمیں تیرے قریب، بہت زیادہ قریب، تیری قربت عطا کر. اللہ تیری قربت عطا کر، اور ہمیں بہت بہت خوشی اور خضوع سے نماز ادا کرنے والے بنا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. آمین آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.